السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم ڈاکٹر عادل DHMS۔ میرے یوٹیوب چینل کے تمام دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ آج میرا یوٹیوب چینل کے اوپر جو آج ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ obstruction آف یورین، یعنی کہ پیشاب کا بند ہو جانا۔ اس کی میں سب سے پہلے تو آپ کو میڈیسن بتاؤں گا، آخر پہ آپ کو میں اس کی علامات بتاؤں گا، کیونکہ آپ لوگ سنتے نہیں ہیں، بیچ میں سکپ کر دیتے ہیں یا بعض بندے دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے میڈیسن پہلے بتانی ہے، علامات بعد میں بتاؤں گا۔ اگر جب تک آپ علامات کے تحت اگر میڈیسن کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ ٹاپک ہمارا ہے obstruction آف یورین، یعنی کہ پیشاب کا بند ہو جانا۔ تازہ پیدا شدہ بچے کا پیشاب بند ہو جائے تو اس میں ہم ایکونائٹ 30 کے اندر استعمال کروائیں گے، ایکونائٹ 30۔ دوسرا، واضح حمل کے بعد عورت کا پیشاب بند ہو جانا، تو وہاں پہ ہم ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے کاسٹکم 30۔ اس کے علاوہ گرم دواؤں کے استعمال سے پیشاب کی بندش اگر ہو جائے تو وہاں پہ ہم نیکس وومیکا 30 کے اندر استعمال کروائیں گے۔ اگر ڈر کی وجہ سے پیشاب بند ہو جاتا ہو تو وہاں پہ ہم ایکونائٹ 30 کے اندر استعمال کرائیں گے۔ آخری علامات یہ ہے کہ آخری میڈیسن ہماری یہ ہے، تیز بخار میں پیشاب بند ہو جائے تو وہاں پہ ہم فیرم فاس ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے اس کا استعمال کرائیں گے۔ ایک بار میں میڈیسن کو پھر سے رپیٹ کر دیتا ہوں، ایکونائٹ، کاسٹکم، نیکس وومیکا، ایکونائٹ، فیرم فاس، یہ تھی ہماری میڈیسن۔ اس کی میں تھوڑی سی علامات آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ پتھری کی وجہ سے پیشاب کا بند ہونا یا پھر رک کر آتا ہو، اس کی علاوہ پیشاب میں خون کا آنا عموماً پتھری کی وجہ سے ہوتا ہے یہ۔ اس کے علاوہ پیشاب کا خواب میں خود بخود نکل جانا، مثانے کی کمزوری، پیشاب کا قطرہ قطرہ گرتے رہنا، پیشاب کی نالی میں سوزش یا انفیکشن بہت زیادہ تعداد میں بیکٹیریا کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی میڈیسن اور چھوٹی چھوٹی علامات آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ امید کروں گا آپ کو میرا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔